الحمدللہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید نصیب فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر قوم کے مختلف تہوار ہوتے ہیں، مختلف سیلیبریشنز ہوتی ہیں، دن ہوتے ہیں جن کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 عیدیں دی ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ کچھ دنوں کو سیلیبریٹ کرتے تھے، مناتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ 2 دن متعین کر کے دیے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ان سے بہتر دن دے دیے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ ہر قوم کی کچھ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، یہ ہماری سیلیبریشنز ہیں۔ اس لیے عید کے موقع پر، چاہے وہ عید الفطر کا موقع ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ کا موقع ہو، ایک بات تو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کو منایا جائے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس دن خوشی کا اظہار کیا جائے، بچوں کے لیے خوشی کا کوئی انتظام کیا جائے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، آس پاس پڑوس والوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشیوں میں شریک کر سکیں۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں پریشانیاں، ٹینشنیں، مسئلے مسائل، یہ تو ہر انسان کی زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا ہی بنایا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جن کی جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن اس طرح کے مواقع کو شریعت کو سامنے رکھ کر، دیکھیں عید کے موقع پر آپ سب نے سن رکھا ہوگا، ہمارے ہاں ماشاءاللہ اس کا کلچر ہے کہ عید کے موقع پر لوگ نیا لباس سلواتے ہیں۔ تو حدیث میں ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اگر عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اچھی خوشبو لگا کر جائیں، غسل کر کے جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں، مسواک کر کے جائیں، دانت صاف کر کے جائیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اگر ہم خوشبو لگائیں گے تو سہولت کس کو ہوگی؟ اگر ہم اچھے کپڑے پہنیں گے تو خوشی کس کو ہوگی؟ اگر ہمارے دانت صاف ہوں گے تو خوشی کس کو ہوگی؟ یہ سب احکام اسی لیے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مسلمان اس دن کو مناتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس عید کو صحیح معنی میں سیلیبریٹ کریں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کے دن مسلمانوں کو بتایا کہ یہ تمہارے عید کے دن ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عید کا دن تھا، یہ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز سے فارغ ہو کے گھر تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں کچھ، وہ آئیں اور حضرت عائشہ کے ساتھ شعر و شاعری اور دف بجانا شروع کر دیا گھر میں۔ دف ہوتا ہے نا جو یک طرفہ بجتا ہے، ایک ڈھول ہوتا ہے، ڈھول میں 2 طرف سے بجتا ہے، جو دف ہے نا دف، اس کی شریعت میں اجازت ہے اور اسی وجہ سے اجازت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سہیلیاں آئیں اور عید کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے گھر میں، اور انہوں نے وہ دف بجانا شروع کر دیا اور شعر و شاعری جیسے عرب میں اشعار پڑھے جاتے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف رخ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔
اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا, ان کی بیٹی ہیں, کہ بھائی اللہ کے رسول موجود ہیں اور یہ تم گھر میں کیا کر رہی ہو, دف بجا رہی ہو, اللہ کے رسول گھر میں موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ دوسری طرف تھا, آپ نے حضرت ابوبکر کی طرف رخ پھیرا اور فرمایا کہ ان کو رہنے دو, جو یہ کر رہی ہیں ان کو کرنے دو, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے دین میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے, تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً, تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارے دین کے بارے میں. تو دین اصل میں نام ہے اس چیز کا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دین قرار دے دیا. اب ایک ہے کہ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے آدمی اپنی خوشی سیلیبریٹ کرے, یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے, اسلام کا بھی تقاضا ہے. بھائی کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے تو شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے نا, تو شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ جب شادی کریں, ولیمہ کریں, نکاح کریں تو خوشی منائیں. اسی لیے تو ولیمے کا حکم ہے, اولم ولو بشاتن. آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا, جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے, آپ نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے. اگر کہیں شادی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس گھر میں پتہ چلے کہ شادی ہے. اگر کہیں کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے تو پتہ چلے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے, ہاں, لیکن اس کی حدود متعین ہے. اب اگر کوئی شادی کی اطلاع دینے کے لیے گانے بجا رہا ہے, ڈانس پارٹیاں کروا رہا ہے, یہ شریعت کی حدود سے انسان نکل رہا ہے. بھائی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آپ جو سیلیبریشن کر سکتے تھے کر لیں, جو خوشی آپ منا سکتے تھے منا لیں, لیکن خوشی کے موقع پر اللہ کو بھلا دینا یہ بہت بڑی ناشکری کی بات ہے. خوشی ہمیں کون دیتا ہے؟ خوشی ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو اسی خوشی کے موقع پر ہم اللہ کو ہی بھلا دیں. کسی کے ہاں بیٹا ہوا, اب وہ عقیقہ کر رہا ہے. اب جب عقیقہ کرنے جا رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ عقیقہ کرتے ہوئے ایسے کام کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے, کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا یا اللہ نے اس کو بیٹی دی. اب وہ عقیقے میں کوئی ایسی حرکتیں شروع کر دے, ایسے کام شروع کر دے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, من کان دعاء فی الرخاء استجاب اللہ لہ فی البلاء. جو خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے, تکلیف کے دنوں میں اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. نہ انسان کو اللہ تعالی خوشی میں بھولنا چاہیے نہ پریشانی میں بھولنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا, عید الاضحیٰ پہ جو ہم ادا کرتے ہیں, قربانی. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتے بھی ہیں. کسی پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا, تو تکلیف کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور کبھی کبھی تکلیف اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. پہچان کیا ہے کہ آپ پہ جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا امتحان ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے, خوف میں مبتلا کر کے, بھوک میں مبتلا کر کے, مال میں کمی کر کے, اولاد میں کمی کر کے, انکم میں اور تمہارے پھلوں میں اور تمہاری پیداوار میں کمی کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے,
قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی پر تکلیف آئے، پریشانی آئے اور وہ یہ کہہ دے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان لوگوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف آئے اور اس تکلیف میں وہ صبر کر جائے، اللہ سے کوئی شکوے شکایت نہ کرے، تو یہ تکلیف اس کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی پر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی مالی مسئلہ ہو گیا، کوئی جاب چلی گئی، اور اب وہ اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دے، اللہ سے گلے شکوے شروع کر دے، پہلے نماز پڑھتا تھا اب نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا تھا میری جاب چلی گئی، میں تو اتنی دعائیں کرتا تھا پھر بھی میرے بزنس میں لاس ہو گیا، میں تو جناب صدقہ بھی دیتا تھا پھر بھی میرے گھر سے چوری ہو گئی، اب میں صدقہ ہی نہیں دوں گا، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب میں دعا نہیں کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اس کیفیت میں جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تکلیف اللہ کا عذاب ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امتحان میں ڈالا تو حضرت ابراہیم امتحان میں پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، دو شخصیات ہیں۔ اسوہ حسنہ کا مطلب رول ماڈل، آئیڈیل پرسنالٹی، نمونہ عمل۔ دو لوگ ہیں، دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ایک تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دوسری شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ ہونے کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، پرسنالٹی ان کی، ان کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے لیے آگ میں کودنا پڑا، وہ کود گئے۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کو کوئی کہے آگ میں کود جائیں اور آپ کود جائیں، آج بھی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ کیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو جا کے چھوڑ کر آ جائیں، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں نہ پانی ہے، نہ بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے ان کی بیوی بچوں کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، اللہ نے ان کے بیٹے کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں اسی لیے آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت بھی نہیں چاہیے, اللہ کو تمہاری قربانی کا خون بھی نہیں چاہیے, اللہ کو صرف تمہارے دل کی نیت اور عزم چاہیے. کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو کیا آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکایا یا نہیں؟ اللہ کو یہ چاہیے بس. گوشت تو ہم خود کھاتے ہیں, اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ اللہ کو تو نہیں دیتے, صدقہ تو انسانوں کو دیتے ہیں, انسان کھاتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ انسانوں کو دیتے ہیں, انسان کھاتے ہیں, اللہ تو نہیں کھاتا زکوٰۃ. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں زکوٰۃ دو, صدقہ دو, غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ کو صرف اس امتحان میں ایک مسلمان کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا ہے کہ میں نے حکم دیا تھا, میری بات مانی یا نہیں مانی. یہ عید الاضحیٰ کا, اس سنت ابراہیمی کا بہت بڑا درس, میسج اور پیغام ہے. دیکھیں ہم زندگی میں جب اپنی زندگی روٹین کی گزار رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں وقتاً فوقتاً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو, اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. کوئی اگر اپنے بیوی بچوں کو کہہ دے کہ میں آج کے بعد حلال کماؤں گا, کرپشن نہیں کروں گا, رشوت نہیں لوں گا, یا میں نے بہن کی میراث دبائی ہوئی ہے, میں اب بہن کی میراث بس دے رہا ہوں, یا میں نے یتیم بھتیجے کا حق دبایا ہوا ہے, بس میں یتیم بھتیجے کا حق ابھی دے رہا ہوں, تو بعض اوقات ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے کیوں دے رہے ہیں آپ, بیٹا کہے گا کیوں دے رہے ہیں آپ. ایسے موقع پر ثابت قدم رہنا یہ مسلمان کی نشانی ہے. آپ کا خدا آپ کی بیوی نہیں ہے, ہمارا خدا ہماری اولاد نہیں ہے, ہمارے خدا ہمارے ماں باپ نہیں ہے, ہمارا خدا اللہ ہے. ان سب سے محبت, پیار, تعلق, رشتہ داری سب کچھ کا حکم ہے, لیکن اس وقت تک جب تک یہ اللہ کے کسی حکم میں رکاوٹ نہ بنے. قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا فیصلہ, جہنم میں لے جانے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارا جنت جہنم پر ایمان ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر میں والد کا انتقال ہوا, اب ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی میراث تقسیم کر دیں. 20 30 40 سال گزر جاتے ہیں, 2 3 جنریشنز گزر جاتی ہیں, میراث تقسیم نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر کوئی والد کے انتقال کے بعد کہہ دے بھائی میراث تقسیم کر دو, لوگ کہتے ہیں یہ اس کو پیسے کی پڑی ہوئی, اس کو ابا کے جائیداد کی پڑی ہوئی ہے, ابھی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, یہ کہہ رہا ہے میراث تقسیم کر دو. بھائی یہ شریعت کا حکم ہے. کل کو آپ کے بچے آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے, تو کیا وہ اچھا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو, سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو, دوسرے نمبر پر اس پہ جو قرض ہے وہ قرض ادا کرو, تیسرے نمبر پر اس کی میراث تقسیم کر دو. ایز سون ایز پاسبل شریعت کا حکم ہے کہ جیسے ہی موقع ملے فوری طور پہ تقسیم کر دو. اب عام طور سے گھروں میں جو والدہ ہوتی ہے وہ میراث کی تقسیم میں رکاوٹ بنتی ہے. تو آپ کی والدہ قابل احترام ہیں, ہماری والدائیں قابل احترام ہیں, لیکن شریعت کے حکم میں اگر وہ آڑ بنے گی, رکاوٹ بنے گی, تو ود ڈیو ریسپیکٹ آپ ان کو کہیں کہ آپ کا تمام تر احترام میرے سر آنکھوں پر, لیکن میراث کی تقسیم کا حکم شریعت کا ہے, میرا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, کتنے فسادات ہوتے ہیں. کیوں؟ وقت پہ میراث تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے. کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں, شریعت کہتی ہے کاروبار کو بڑا کرسٹل کلیئر رکھیں, معاملات کو لکھت پڑھت کے ساتھ رکھیں, گواہ بنائیں. آپ اپنے والد کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں, دوست کے ساتھ کر رہے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ یار یہ میرا, اس میں میرا پارٹ اتنا ہے, اس کا پارٹ اتنا ہے, میرا پروفٹ اتنا ہے, اس کا پروفٹ اتنا ہے. بالکل یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اب جب اس طرح شریعت کے احکام پہ ہم عمل کرنے جاتے ہیں
رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پھڈا کر دیں، آپ لڑائی کر دیں، آپ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ میں نے کرنا ہے بس. اب مجھے اس کے کرنے میں 6 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، میں اس کے لیے پلاننگ کروں گا، لوگوں کی ذہن سازی کروں گا تاکہ یہ کام ایک دن ہو جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اور آپ دیکھیں جب انسان ان گھروں کو جا کے دیکھیں، ان فیملیز کو جا کے دیکھیں جن فیملیز کے اندر اپنے سارے معاملات شریعت کی روشنی میں حل ہو رہے ہوتے ہیں. اب کتنی دفعہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کسی رشتہ دار کے گھر رشتہ لینے جاتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اب بیٹی اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی، اگرچہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، کزن ہے، آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی یہاں نکاح. آپ صرف اس چکر میں اس کا نکاح کروا رہے ہیں کہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے. بھائی زندگی آپ نے گزارنی ہے، زندگی آپ کی بیٹی یا آپ کے بیٹے نے گزارنی ہے. لیکن سوسائٹی کا پریشر ہے، خاندان کا پریشر ہے کہ اگر چچا کے بیٹے سے شادی نہیں کروائی، ماموں کے بیٹے سے شادی نہیں کروائی، پھوپھی کے بیٹے سے شادی نہیں کروائی تو لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آگ میں کودتے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آتے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے اپنا رخ صرف اس ذات کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، میں مشرک نہیں ہوں. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ اللہ کا حکم ہے، آپ سوسائٹی کے پریشر میں آ کے اللہ کے اس حکم کو چھوڑ رہے ہیں. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. وہ اعتقادی شرک تو نہیں ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حیثیت میں آپ نے اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا تو کر دیا اپنی سوسائٹی کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، قربانی کی یہ سنت، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے. قربانی کے موقع پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. جب آپ قربانی آج بھی کریں تو اگر آپ کو یاد ہو یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضور علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے. اسی طرح یہ پڑھنا بھی مسنون ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور قربانی کے موقع پر اپنی نیتوں کی اصلاح کر لینی چاہیے. سارے ہی مسلمان ظاہر ہے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن شیطان تو لگا ہوا ہے نا پیچھے، ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے. تو بار بار اپنی نیت کی تجدید اور اصلاح کرتے رہنا چاہیے. آج جب قربانی کرنے جائیں تو قربانی کرنے سے پہلے ایک بار پھر نیت کر لیں کہ اللہ یہ قربانی میں صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کوئی نام و نمود، کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر تھا میں توبہ کرتا ہوں، یہ قربانی میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ جو قربانی ہے وہ اللہ کے لیے ہو اور اس کی جو برکتیں وہ ہمیں حاصل ہوں. اور ساتھ ساتھ جو قربانی کے آداب ہیں اس کا بہت خیال رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب جانور کو ذبح کریں تو اپنی چھری کو پہلے سے تیز رکھیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے.
اور جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹائیں. قبلہ رخ لٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں. یہ قبلہ رخ کا مطلب ہوتا ہے. آپ جب ذبح کرنے کھڑے ہوں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو. اس کو کہتے ہیں جانور کو قبلہ رخ لٹانا. جانور کی 4 رگیں، ان میں سے کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. اگر وہ 3 رگیں بھی نہیں کٹی تو جانور مردار ہو جاتا ہے. ایک کھانے کی، ایک سانس کی اور 2 خون کی جو نالیاں ہیں، یہ 4 رگیں کٹتی ہیں تو جانور حلال ہوتا ہے. ان میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو حلال ہو جاتا ہے. اور جانور کو کاٹنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اس کی کھال اتارنا فوراً شروع نہ کریں جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے. اگر قصائی آیا اس کو کہیں سائڈ پہ بیٹھ جائیں، چائے وائے پلائیں اس کو، لیکن جانور کی کھال اتارنا شروع نہ کریں، یہ منع ہے. اور سب سے اہم بات کہ قربانی کرنے کے بعد صفائی کا اہتمام کریں. یہ ہمارے ہاں عجیب روایت ہے. قربانی کرتے ہیں، گلی گلی خون، آلائشیں، خون کے دھبے، بدبو، تعفن. بھائی یہ اسلام ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے. اگر راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے اور آپ نہیں ہٹا رہے، اس کا مطلب آپ میں ایمان کا کم ترین درجہ بھی نہیں ہے. تو جو آدمی خود تکلیف دہ چیزیں راستے میں پھینک رہا ہو، جو خود آلائشیں راستے میں پھینک رہا ہو، جو خود خون راستے میں بہا کے ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہو، وہ کہاں کا مومن ہے؟ اللہ کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسرے حکم کو قربان نہیں کرنا چاہیے. الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. تو جب اتنا خرچہ قربانی پر ہو رہا ہے، 8-10 کلو چونا بھی لے لیں، قربانی کرنے کے بعد جگہ کو دھو لیں، وہ چونا وونا وہاں مار دیں تاکہ جو تعفن اس سے اٹھنا ہے، جو جراثیم ہے، پھر اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ہمارے لوگوں کا بڑا عجیب مزاج ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ قربانی کا خون بھی جب تک پڑا رہے گا تو اس کے تعفن سے جراثیم بھی نہیں بنیں گے. اور بھائی خون پڑا ہوا ہے تو جراثیم تو بنیں گے، تعفن اٹھے گا، بیماریاں پھیلیں گی، وائرس پھیلے گا. اس کا سبب ہم بنتے ہیں. اللہ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ قربانی کریں گے. بعض لوگ قربانی کرنے کے بعد خون کے اندر پاؤں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے بیماریاں. بھائی یہ نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے. یہ خون کپڑوں پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. تو صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اگر کوئی غیر مسلم آ کے ہماری قربانیوں کو دیکھے تو اس کو لگے کہ یار اتنا دیکھیں انہوں نے قربانی کی اور آدھے گھنٹے بعد ان کی گلی کتنی صاف ہے. قربانی کے موقع پر اپنے اس گوشت میں غریبوں کو یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں. قربانی کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. آپ چاہیں 2 حصے کریں، 3 کریں، 4 کریں. اگر کوئی غریب آدمی ہے اور اس کو سال بھر گوشت کھانے کو نہیں ملتا، وہ سارا گوشت خود رکھ لے. سب سے پہلے حق اس کا اپنے بیوی بچوں کا ہے. ہاں جو سال بھر کھاتا رہتا ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کرے. قربانی کا گوشت مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے.